بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم نے انسانوں سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک اہم مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانا جائے۔ اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، ساری کائنات کا نظام وہی سنبھالے ہوا ہے، ساری عبادتیں اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی ذات کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور نہ اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں اگر ہم کسی کو شریک ٹھہراتے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، اور مشرکین کی مغفرت اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی ہے۔ مشرکین حضرات کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، اس میں جانے کے لیے جہاں بہت سارے شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلی شرط اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان موحد ہو، ایک اللہ کو ماننے والا ہو، اسی ایک اللہ کی پرستش کرتا ہو، اسی کی عبادت کرتا ہو، اور اس کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہ کرتا ہو۔ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس کے ساتھ کائنات کو چلانے میں شریک ہے، تو یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ سنتا ہے، اسی طرح فلاں بزرگ، فلاں ولی یا اللہ کی فلاں مخلوق اسی طرح سنتی ہے، یہ بھی شرک ہے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کا ایک اہم پیغام ہے کہ اللہ کی وحدانیت۔ اعمال میں کچھ کمی اور کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس اعمال کی کمی کوتاہی کو معاف فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر اگر توحید نہیں ہے، انسان اگر ایک اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، ایک اللہ کو نہیں جانتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، تو انسان مشرک ہوگا، کافر ہوگا، وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورہ اخلاص میں اپنا تعارف کرایا ہے، اور انتہائی عمدہ اور خوبصورت انداز میں تعارف کرایا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ تنہا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر عمل خود کرتا ہے، وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، کسی عمل میں، کسی چیز میں کسی سے مشورے اور کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بالکل ہر اعتبار سے غنی ہے، وہ مالدار ہے، وہ مستغنی ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، نہ علم میں، نہ جسم میں، نہ جسامت میں، نہ کسی اور عضو میں، نہ کسی طرح میں۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، قرآن کریم نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کے برابر اس کی ذات یا صفات میں کرتے ہیں تو پھر ہم کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، ہم موحد نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے اس پیغام کو بھی مضبوطی سے تھامیے اور اپنے قلب و جگر میں بیٹھا لیجئے کہ ایک اللہ کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ قرآن کا یہ پیغام کہ اللہ ایک ہے، وہ ساری کائنات کا اکیلے مالک ہے، اسی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی کے حکم سے کائنات کا سارا نظام چلتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے زیر نگی ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، ایک پتا بھی بغیر اس کے حکم کے نہیں گر سکتا ہے، ایک آدمی بھی، کوئی مخلوق بھی اللہ کے حکم کے بغیر سانس نہیں لے سکتی ہے۔ ہمارا سانس لینا اور ہمارے سانس کا رک جانا یہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کی چاہت سے ہے۔ آج کا یہ پیغام مضبوطی سے تھامیے کہ اللہ کو ہم ایک جانیں،
ایک اللہ کی عبادت کریں، ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔